اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ تمام بی فار یو فیملی کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اور آج میں ایک سازش سے جو ہے وہ پردہ اٹھانے جا رہا ہوں، تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری بات کو غور سے سنیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک سننا ہے، دیکھنا ہے، اور آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ سازش کرنے والے کون ہیں اور کس طریقے سے کون سے حربے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ہماری یہ کوشش تھی کہ سی او صاحب سے رابطہ کیا جائے اور ان سے ملاقات کا کوئی ٹائم لیا جائے۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اب 11 بندے ہیں ایڈوائزری کور کمیٹی میں، تو 11 بندوں نے ہی رابطہ تو نہیں کرنا، رابطہ تو ایک ہی بندے نے کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جو ذمہ داری لگائی ہوئی تھی وہ قمر شاہ صاحب کی اور خالد فاروق بھائی دونوں کی ذمہ داری تھی۔ اور آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈوائزری کور کمیٹی جس طرح بنی تھی، یہ سید قمر زیدی صاحب اور خالد فاروق چودھری صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا، چونکہ وہ پرانے کور کمیٹی کے ممبرز تھے، اور انہوں نے باقی 9 لوگ اپنے ساتھ شامل کیے اور ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل پائی۔ ہم نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں سید قمر زیدی صاحب اور خالد فاروق چودھری صاحب، تو یہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام شخصیات ہیں۔ ہم ان کے بارے میں کسی قسم کا کبھی ہم نے ان دونوں کو الگ نہیں سمجھا ہے، اور کسی ایک کو ہم نے کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، اور کوئی ایسا کام ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہو کہ جی خالد فاروق چودھری صاحب کی زیادہ اہمیت ہے یا سید قمر زیدی صاحب کی زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے لیے تمام لوگ برابر ہیں، اور ویسے بھی جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے ہم اس ڈسپلن کے تحت چلتے ہوئے ایڈوائزری کور کمیٹی میں کام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ ملاقات طے پا چکی اور اس کے بعد جو ہے وہ سید قمر زیدی صاحب نے اس خبر کو اے سی سی گروپ میں بریک کیا، تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ایک ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اس میں اناؤنس کر دیں، کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ سی او صاحب کے کہنے پہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اناؤنسمنٹ کر دیں۔ تو میں نے اسی ٹائم پہ ایک شارٹ سی ویڈیو بنا کے تو پیغام جاری کر دیا کہ جی ہماری ملاقات جو ہے وہ طے پا گئی ہے۔ آپ ٹائمنگ دیکھ لیں، جو لوگ گروپوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ذرا اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ رات کو جب میں نے یہ ویڈیو گروپوں میں وائرل کی، اس کے فوراً بعد سے جو ہے ایک پروپیگنڈا، ایک سازش شروع ہو گئی۔ وہ سازش یہ ہے کہ جی خالد فاروق چودھری صاحب کی طرف سے یہ ساری ایفرٹ کی گئی ہے، اس میں ایڈوائزری کور کمیٹی کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے۔ تو میرا اس کے بارے میں جو ذاتی ویوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے کسی جگہ پہ بھی جب یہ نہیں کہا ہے، ایڈوائزری کور کمیٹی نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا ہے جی کہ یہ فلاں کا کریڈٹ ہے، یہ فلاں کا کریڈٹ ہے، ہم نے کسی ایک کو کریڈٹ دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دونوں قابل احترام شخصیات ہیں، ہم دونوں کو برابر پروٹوکول دیتے ہیں، برابر اہمیت دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ فوری طور پہ ہماری اس اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد ایک بندہ اٹھتا ہے گروپ میں اور وہ یہ اناؤنسمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جی یہ ساری ایفرٹ جو ہے یہ تو خالد فاروق چودھری کی ہے، باقی کسی کی ایفرٹ نہیں ہے یہ، تو اس کا مطلب آپ لوگ کیا لیتے ہیں؟ میری ناقص عقل کے مطابق تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو زیادہ پروٹوکول دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو میں ایسے تمام عناصر پہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ایڈوائزری کور کمیٹی کی طرف سے، بشمول خالد فاروق چودھری صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ خالد فاروق چودھری صاحب ایڈوائزری کور کمیٹی کا حصہ ہیں اور وہ ہمارے ایکٹیو لیڈر ہیں، ہم ان کی طرف سے بھی ان تمام ایسے عناصر پہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا حصہ جو کریڈٹ ہے یہ سارے کا سارا خالد فاروق چودھری صاحب کا ہے، باقی کسی کا نہیں ہے، میں ایسے تمام عناصر پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ لعنتی ٹولہ، یہ سازشی ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں، یہ آپس میں ان کے اختلافات پیدا ہوں، ایک بندے کو زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے۔ میں میرے ساتھ جو 8 ارکان اور ہیں، ممبران ہیں ایڈوائزری کور کمیٹی کے، میں ان تمام کے بیاف پہ یہ بات یہاں پہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ذات کی نفی کر سکتے ہیں، ہم 9 بندے اپنی ذات کی نفی کر کے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دونوں شخصیات برابر ہیں، یہ دونوں لیڈرز ہمارے لیے برابر اہمیت کے حامل ہیں، برابر ہم ان کو
ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی سازشی، کوئی بےغیرت، کوئی ایسا خبیث بندہ یہ بات کرے کہ جی شاہ صاحب کی زیادہ اہمیت ہے اور خالد فاروق چودھری صاحب کی اہمیت نہیں ہے، یا خالد فاروق چودھری کی اہمیت زیادہ ہے اور شاہ صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، شاہ صاحب کی کردار کشی کر رہا ہے کوئی بندہ، تو ہم ایسے تمام لوگوں پہ، خواہ وہ کتنا ہی بڑا لیڈر ہو، بڑا منجا ہوا وہ بندہ ہو، جو مرضی ہو، کوئی یوٹیوبر ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی نیٹ ورکر ہو، ہم ان تمام لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. جب تک خالد فاروق چودھری صاحب خود نہیں کہیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس وقت تک ہم ان پہ لعنت بھیجتے رہیں گے، اور وہ ہیں ہی لعنت کے قابل. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج ایڈوائزری کور کمیٹی کے خلاف پھر ایک نئی اور گھنونی سازش لے کر آ گئے ہیں، اور ابھی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایڈوائزری کور کمیٹی نے تو کچھ نہیں کیا ہے، یہ خالد فاروق چودھری نے کیا ہے. تو جناب والا، ہر بندے کا ایک رول اینڈ ٹاسک ہوتا ہے. ہم نے تمام لوگوں کی ایڈوائزری کور کمیٹی کے اندر ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، ہم نے تمام لوگوں کی ذمہ داریاں ان کو دے رکھی ہیں. ایک بندہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اکیلے کرنا ہو نا تو یہ ایڈوائزری کور کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بنانے میں کردار دونوں کا ہے نا، ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں، خالد فاروق چودھری صاحب بھی ہیں اور شاہ صاحب بھی ہیں. تو جب یہ دونوں ہی ایڈوائزری کور کمیٹی میں ان کا کردار برابر تھا بنانے میں، تو آج ایک بندے کی اہمیت کیسے زیادہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے دونوں برابر ہیں. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ دونوں قابل احترام ہیں، دونوں شخصیات برابر ہیں. جس نے بھی اس میں نفی کرنے کی، ایک بندے کی نفی کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی ذات کی نفی کریں گے. ہم 9 بندے اپنی ذات کی نفی کر لیں گے، ان دونوں میں سے ایک بندے کی بھی جس نے نفی کرنے کی کوشش کی، اس پہ ہم 1000 دفعہ لعنت بھیجیں گے اور اس بندے کو ہم ایکسپوز کر کے چھوڑیں گے. اور یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ آنکھیں کھولیں، جتنے بھی لوگ B4U کے متاثرین ہیں، آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں یہ کون لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، کون لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ بندے ہیں، وہ ٹولہ ہے، وہ سازشی ٹولہ ہے جو کہ یہ نہیں چاہتا کہ سیف الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کامیاب ہو. یہی لوگ ہیں جنہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا، یہی لوگ میٹنگ نہیں ہونے دے رہے تھے. اور آج پھر جو میٹنگ طے پائی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے نئی سازشیں شروع کر دی ہیں کہ جی اس میں تو ایڈوائزری کور کمیٹی کا کوئی رول ہی نہیں ہے، اس میں تو صرف خالد فاروق چودھری صاحب کا رول ہے. تو آپ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو سبوتاژ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ کون کر رہا ہے؟ کون اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ہم نہیں کر رہے ہیں سبوتاژ، یہ سبوتاژ آپ کر رہے ہیں، یہ ساری سازشیں آپ کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو میٹنگ، اس لیے آپ نے یہ نیا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ تو ساری اہمیت خالد فاروق چودھری صاحب ہے. اور آپ کے خفیہ وہ میسج جو ہے نا، وہ سارے کے سارے مجھ تک پہنچ چکے ہیں، جس میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی خالد بھائی کی یہ آئیڈی ہے اور یہ اس طرح کر دیں اور اس طرح کر دیں. یہ ساری چیزیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں. ہمارے لیے کوئی جہاں پہ مرضی ہے کام کرے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اس طرح کی اگر آپ نے بےغیرتی کرنے کی کوشش کی، اس طرح کی اگر آپ نے کوئی گندگی ڈالنے کی کوشش کی، تو B4U کے متاثرین جو ہے وہ آنکھیں کھول لیں، وہ سوچ لیں کہ یہ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے. میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا، لیکن آپ لوگ اپنے کان کھول کے رکھیں، اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھیں. آپ گروپوں میں ساری چیزیں آپ کی نظر میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون یہ کرنے جا رہا ہے اور کون یہ کروانے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میں آخری بار پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 بندے ہم ایڈوائزری کور کمیٹی کے اپنی ذات کی نفی کر سکتے ہیں. نہ خالد فاروق چودھری کی نفی ہوگی اس میں سے، نہ سید قمر شاہ صاحب کی نفی ہوگی. یہ دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، یہ دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے. جس نے یہ گند ڈالنے کی کوشش کی، جس نے اس طرح کی بےغیرتی کرنے کی کوشش کی کہ جی فلاں کی اہمیت زیادہ ہے، اس کو ہم یہ لعنتیں بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ.